اب ہم شرک کی طرف آتے ہیں۔ شرک کی مذمت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمائی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کے سنگین گناہ کو معاف نہیں فرماتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، شرک اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا مرتکب ہو جائے اور مرتکب ہونے کے بعد اس کی وفات اسی پر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک حقیقت میں ایک ایسا جرم ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور ظاہری سبب آدمی کے والدین ہوتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ظاہری اعتبار سے سبب والدین ہے، لیکن میرے دنیا میں آنے کے لیے ان میں سے صرف ایک کا دخل نہیں بلکہ چند لوگوں کا دخل ہے، والدہ اس کو برداشت نہیں کرے گی، والد اس کو برداشت نہیں کرے گا، تو جب ہمارے ظاہری وجود کا سبب ہم اس میں ایک ذات سے زیادہ کے قائل ہو جائے تو ہمارے والدین اس کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اس بچے کی شاید جان لے لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کسی ذات کو شریک کرے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب وہ اکیلے نہیں بلکہ کوئی اور بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا امر ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جب والدین اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پھر کیوں برداشت کریں گے؟ والدین تو ایسے ہے کہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے بڑے ہو تو بڑے چھوٹوں سے سوال کرتے ہیں، چھوٹوں نے بڑوں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بچہ ہو، اس کے بڑے اس کے والدین ہیں، تو جب بھی یہ کوئی عمل کرے گا تو یہ خوف کے مارے بعض اعمال سے بچتا رہے گا۔ کیوں؟ اگر میں نے یہ عمل کر دیا تو میرے بڑے مجھ سے سوال کر دیں گے، میں نے ان کو جواب دینا ہوگا۔ تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہے، جب بچے کسی جرم کا مرتکب کرے تو وہ ویسے عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے بڑے ہم سے کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ پولیس والے ہم سے پھر کیا کہیں گے، ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہے، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہ بات فرمائی ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جواب نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کا سوال نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہے، وہم یسألون، دوسرے بنسبت اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں، لہذا ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو جوابات بھی دینے ہوں گے۔ جب دنیاوی زندگی میں کوئی آدمی کسی کو عذاب دے یا کسی سے سوال کرے تو اس کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس لمٹ سے اوپر کچھ کر لیا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہے ہی نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فکر نہیں کرنی ہے کہ کیا مجھ سے کوئی پوچھے گا پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں وہ عذاب دیں گے جو دنیا میں کوئی عذاب دے نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ عموماً غیر مسلمان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اور شاید کل بھی یہ سوال آیا تھا کہ
اللہ سبحانہ و تعالی کافر کو ہمیشہ کے لیے آخرت میں عذاب کیوں دیں گے؟ جب اس نے کفر کیا ہے 80 سالوں کے لیے تو آخرت میں اس کا عذاب بھی 80 سالوں ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سامنے چند جوابات آئے تھے۔ مثلا ایک جواب یہ تھا کہ جب سزا دی جاتی ہے تو وہ جرم کے ڈیوریشن یعنی اس کے وقت کے مطابق نہیں دی جاتی، بلکہ وہ جرم کی سنگینی کے مطابق دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ یہ کہے کہ فلاں آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو میں پوچھوں گا کہ کتنا وقت لگا؟ وہ کہے گا کہ منٹ بھی نہیں لگے، چند سیکنڈ کی بات تھی۔ تو کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ اسے پریزن میں یعنی قید خانے میں بھیجا جائے گا صرف چند سیکنڈ کے لیے، اس لیے کہ اس کا جرم اتنا لمبا تھا؟ یا ہم جرم کی سنگینی کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اگرچہ اس کا جرم چند سیکنڈ کا تھا لیکن کئی سال تک وہ قید خانے میں رہے گا؟ تو ہم جب جرم کی سزا دیتے ہیں تو وہ جرم کے وقت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جرم کی سنگینی کے مطابق ہوتا ہے۔ کفر کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس کا عذاب بھی خلود کے لیے یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی بچہ اپنی والدہ کو یہ کہے کہ اے عورت، تو میری والدہ نہیں تو ایک عام عورت ہے، تو اگر عورت سے پوچھ نہ ہوتی، اگر عورت کا کوئی بھرا نہ ہوتا تو عورت اس بچے کی زندگی شاید لے لیتی۔ اگرچہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اگر مخلوق میں کوئی رحم دل ہے تو وہ والدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا رحم دل نہیں۔ وہ جیسے چاہے ویسے سزا نہیں دے پائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ کفر کا جرم اس سے بھی زیادہ سنگین۔ اس بچے نے تو اپنی ظاہری سبب کا انکار کیا تھا، کافر خدا کے وجود یعنی اپنے حقیقی سبب کا انکار کر دیتا ہے، تو اس جیسا سنگین جرم موجود نہیں ہے۔ اس سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کافر کو ہمیشہ کے لیے آخرت کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسرا جواب یہ تھا کہ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ کفر پر ہی رہوں، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا، جبکہ مؤمن کی نیت یہ تھی کہ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی دی جاتی، مجھ پر موت نہ آتی تو میں برابر ایمان پر رہتا۔ اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا۔ ایک دوسرا جواب وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ اگر کافر کو دوبارہ زندگی عطا کی جاتی، اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا، تو وہ اپنے انہی کرتوتوں کی طرف واپس لوٹ جاتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کافر کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر یہ کافر دنیاوی زندگی میں زندہ رہتا تو یہ برابر کفر پر رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس علم ازلی کی وجہ سے اس کافر کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سامنے سے دہری یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر کافر کو ہمیشہ جہنم میں بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں موجود نہیں کہ زید مؤمن رہے گا لہذا وہ جنت میں جائے گا، کوئی اور آدمی کافر بن کر کے رہے گا لہذا وہ اس کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے
کہ کافر 80 سال دنیا میں رہنے کے بعد جب اس پر وفات آئے وہ کفر پر ہی قائم رہتا، لہذا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی آدمی دنیا میں جانے کے بعد وہ کفر یا ایمان پر رہتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت یا جہنم میں بھیج دیتے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں پیدا ہی نہ فرماتے اور اپنے علم ازلی کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ جنت یا جہنم میں بھیج دیتے تو اتمام حجت نہ ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے کہ اگر آپ ہمیں موقع دیتے تو ممکن ہے کچھ اور ہو جاتا، آپ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر ہمیں جنت اور جہنم میں کیوں ڈالا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں یہ بات نہ کر پائے، اور جب ہم نے 80 سالہ زندگی گزار لی یا تو ایمان پر یا تو کفر پر ہم نے وہ گزار دی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بتائیں گے کہ اگر آپ زندہ رہتے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی جاتی تو آپ کا عمل ویسا کا ویسا ہی رہتا، تب ہم یہ سوال نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 80 سالہ زندگی ہمارے سامنے پیش کریں گے، پھر اپنے علم ازلی کی بنیاد پر یہ فرمائیں گے کہ اگر آپ کو خلود کی زندگی دی جاتی تو آپ اس پر برقرار رہتے۔ ہمارے وہاں بہت سے مسائل ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ارتداد کی سزا کیا ہے۔ ہم جب ارتداد کی سزا بیان کرتے ہیں کہ وہ قتل ہے تو غیر مسلم تو اسے چیریں گے کہ دیکھو آپ کے احادیث میں یہ کیسی بات پائی گئی، لیکن بعض وہاں نام نہاد مسلمان جنہوں نے مفتی تق کا لقب پایا ہے، اور انگلینڈ سے یہ لقب نہیں پایا، کراچی کے مشہور اداروں سے یہ لقب پایا، وہ بھی ان باتوں کا رد کرتے ہیں کہ اسلام میں ارتداد کی سزا وہ قتل نہیں، اور ان کی وجہ یہ ہے نمبر 1 یہ عقل کو تسلیم نہیں، اور نمبر 2 یہ بات قرآن میں تو نہیں ہے، یہ بات احادیث میں موجود ہے، اور جب احادیث قرآن کی شرح ہے تو شرح میں وہ بات کیسی پائی جا سکتی ہے جو اجمالاً قرآن میں موجود نہ ہو؟ تو قرآن میں چونکہ اس کا تذکرہ نہیں تو ہم ان احادیث کو کیوں لیں گے؟ ہم صرف انہی احادیث کو لیں گے جن کا اصل قرآن میں موجود ہو، اور ساتھ میں نمبر 1 یہ عقل سے ٹکراتی ہے بات۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہ نگاہ کی بات ہے۔ بعض لوگوں کی بینائی اتنی قوی نہیں ہوتی تو ان کو دور تک نظر نہیں آتا، اور بعض لوگوں کی بینائی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کو دور تک بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی کو کوئی بات نظر نہ آئے تو اس کا لازمتاً نتیجہ یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس آدمی کی بینائی کچھ نہ کچھ کمزور ہو جس کی بنا پر وہ اس چیز کے ہوتے ہوئے اس کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، بس میں یہ اشارتاً کہہ دوں گا، اصل بات تو وہ عقل کی بات تھی۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، سوال تھا ہم نے کیسے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر؟ تو جواب میں کہا باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو الہ بنا دیا ہے، تو یہ سنگین جرم ہے۔
تو اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ رکھا تھا کہ آپ ان کو قابو میں رکھنا، آپ ان کو توحید پر برقرار رکھنا۔ بس ابتداءً تو 30 دن کی بات تھی، پھر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، 10 راتوں کو مزید کیا گیا، ان کا اضافہ کیا گیا، پھر 40 دن بن گئے۔ تو 40 دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ واپس تشریف لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب موحدین بھی موجود اور اب مشرکین بھی موجود۔ موحدین تو وہ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر وہ اس پر جمے رہے، اور مشرکین وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، یعنی ان میں ایک جماعت مرتدین کی موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ فتوبوا الی بارئکم، اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو آپ کی توبہ کی صورت یہ ہوگی فاقتلوا انفسکم، کہ آپ نے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے توبہ کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، ان کے لیے توبہ کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی مفسرون نے یہ بیان کیا ہے کہ مرتدین کو قتل کیا جائے اور قتل کرنے والے موحدین ہو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ارتداد کی سزا قتل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ارتداد کی سزا قتل ہے، تو ان کی طرف اعتراض آتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کس کی امت میں ہو؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ یہ کس امت کا واقعہ ہے جو قرآن سے آپ نے پیش کیا؟ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ ہے تو آپ ہم پر کیوں فٹ کر رہے ہو؟ یہ ان کے لیے حکم تھا، یہ کہا قرآن میں موجود ہے کہ یہی حکم ہمارے لیے ہے۔ تو ہم 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب ان کے لیے جو اصول فقہ کو مانتے ہیں، اور ایک جواب ان کے لیے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو فقہ کا ایک اصل یہ ہے کہ شرائع من قبلنا ملحقۃ بالکتاب والسنۃ، اگر قرآن کریم میں پچھلی امتوں کا کوئی واقعہ موجود ہو اور اس پر تردید نہ آئے تو وہ ہماری شریعت کا حصہ اس وجہ سے بنے گی کہ قرآن کریم نے اس کا رد نہیں کیا، نہ اس وجہ سے کہ وہ پچھلی امت میں موجود تھا۔ یوں ہی اگر کوئی واقعہ احادیث میں مل جائے کسی پچھلی امت کا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہ فرمائے تو نکیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری سنت کا حصہ بن جائے گا۔ تو جب قرآن کریم نے اس ردت کی سزا کو بیان کیا ہے تو بغیر انکار کے، بغیر نکیر کے بیان کیا ہے، لہذا یہ ہماری شریعت کا حصہ بن جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اصول فقہ کو مانتا نہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ کو اخذ قرآن اور سنت ہی سے کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات، آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو ہم قرآن کی آیت بھی اس پر پیش کر دیتے ہیں کہ یہ سزا صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ سزا قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جب اس واقعے کا تذکرہ اور اس سزا کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، کہ ہم ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کو بطور سزا قتل ہی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَكَذَلِكَ جَزَيْتُ الْمُفْتَرِينَ کہ یہ ایک ماضی کا واقعہ تھا اور یہ معاملہ مرتدین کے ساتھ میں نے کیا تھا،
بلکہ اللہ تعالیٰ فعل مضارع بیان کرتے ہیں نجزی، کہ اسی طرح ہم نے کیا تھا معاملہ ان کے ساتھ، اسی طرح کر رہے ہیں نبی پاک کے زمانے میں جب یہ آیت نبی پاک پر اتری تھی، اور ہم قیامت کے دن تک ایسے ہی معاملہ مرتدین کے ساتھ برابر کرتے رہیں گے۔ تو قرآن کریم میں ارتداد کی سزا قتل یہ موجود ہے۔ عقلاً وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اسی کفر سے ہے، عقلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی 100 سالہ زندگی تھی کل، مرتد ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے 80 سالوں کے لیے مسلمان تھا، پھر 20 سالوں کے لیے وہ مرتد ہو گیا۔ ہم اس کے حوالے سے یہ کیوں کہیں گے کہ اس آدمی کے لیے دنیاوی سزا بھی موجود ہے، اخروی سزا تو ہوگی، لیکن ہم یہ کیوں کہیں گے کہ اس کی دنیاوی سزا بھی موجود؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ کافر کے ساتھ کریں تو کافر کی اگر 100 سالہ زندگی ہے تو اس نے کفر 100 سالوں کے لیے کیا ہے۔ وہ آدمی جو 100 سالوں کے لیے جیے، 100 سالوں کا کفر کرے تو اس کو دنیاوی عذاب نہیں ملے گا۔ یہ مرتد، اس نے ٹھیک ہے 20 سالوں کے لیے کفر کیا ہے، لیکن 80 سالوں کے لیے یہ مسلمان رہا، تو جب کافر کو دنیاوی سزا نہیں ملے گی تو مرتد کو پھر ہم دنیاوی سزا کیوں دیں گے؟ اگر دنیاوی سزا دی جاتی تو عقلاً وہ کافر کو دی جاتی، مرتد کو نہ دی جاتی۔ ہم یہ کہتے عقلی طور پر کہ مرتد کو اخروی سزا ملے گی، دنیاوی سزا نہیں ملے گی، کافر کو صرف اخروی سزا نہیں ملے گی، اس کو ساتھ ساتھ میں دنیاوی سزا بھی ملے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر اور مرتد میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کافر وہ ہے جس نے کبھی اسلام کی نعمت کو چکھا نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ اسلام کیسی نعمت ہے، وہ تو بس باہر سے سنتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، قرآن ایسا ہے، سنت ایسی ہے، اس نے بس باہر سے سنا ہے، اور باہر سننے کے بعد اس نے اسلام کا انکار کر رکھا ہے۔ مرتد کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس نے اسلام کی نعمت کو چکھ لیا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ دیگر نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے از ذات خود نعمت نہیں قرار دیا۔ جب دین اسلام کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتی فرما کر کے دین اسلام کو خود نعمت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کلاس میں آئے اور اس کے پاس 10 قلم موجود ہو، ہم سب کو معلوم ہے وہ 10 قلم ہے، لیکن ان تمام قلموں میں سے وہ ایک قلم کو اٹھائی اور یہ کہ یہ قلم ہے، ہم کہیں گے حقیقتاً وہی ایک زبردست قلم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دین کو خود نعمت قرار دیا ہے تو کتنی بڑی نعمت یہ دین ہوگی۔ اس مرتد نے 80 سالوں کے لیے اس نعمت کو چکھا ہے، اور چکھنے کے بعد اس نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ صرف انکار نہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ وہ نعمت ہے ہی نہیں۔ اس فرق کی وجہ سے دنیا میں اگر سزا دی جائے گی تو عقلاً وہ مرتد ہی کو ملنی چاہیے، کافر کے عذاب کو آخرت ہی کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ مثال لے لیجئے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا شخص مدرس قسم کا موجود ہے جسے تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مدرس ہے دنیا میں تو یہی مدرس ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ تو ایک آدمی پاکستان میں بیٹھتے ہوئے وہ سنے کہ فلاں آدمی وہ دنیا کا سب سے بڑا مدرس ہے،
اس کے پائے کا کوئی مدرس نہیں، وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہوگا کوئی مدرس، لیکن وہ سب سے اچھا مدرس نہیں، اس سے بہتر مدرس بھی ہوں گے، تو وہ استاد جو وہاں موجود ہے، وہ مدرس صاحب، وہ کہیں گے چلو اس کا معاملہ تو ہے، لیکن سبق کو ختم ہونے دو، بعد میں ہم اس سے گفتگو کریں گے، بعد میں ہم اس کا حساب کتاب لیں گے۔ اگر اس کلاس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، وہ اس استاد کا سبق سن چکا ہو، اس استاد کا درس سن چکا ہو، اور سننے کے بعد کلاس ہی میں وہ یہ بات کہے کہ یہ تو بکواس استاد ہے، یہ ویسے کوئی عام قسم کا مدرس ہے، تو استاد صاحب اب یہ کہیں گے کہ اب اس کا معاملہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا، اب اس آدمی کو ہم کلاس سے باہر ہی نکال دیں گے۔ تو مرتد کی مثال دوسرے طالب علم کی مثال ہے، وہ کلاس میں تھا، اس نے درس کا مزہ بھی چکھ لیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ درس ویسا کوئی عام درس ہے، اس کو فوراً کلاس سے نکالا جائے گا، مرتد کو فوراً دنیا سے نکالا جائے گا، اس کی سزا قتل کی ہوگی۔ اور کافر کی مثال پہلے آدمی کی مثال ہے، وہ باہر سے سنتا ہے کہ وہ درس زبردست ہے، اس نے چونکہ یہ درس چکھا نہیں، درس سنا نہیں، بس وہ سنا آتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایک ویسا درس ہے۔ استاد کہتا ہے کہ سبق کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کا حساب کتاب لیں گے۔ کافر کے بارے میں اسلام میں یہی حکم ہے کہ دنیا میں جب امتحان ختم ہو جائے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیں گے۔ تو مرتد اور اس آدمی یہ فرق ہے، جس کی وجہ سے حکم میں بھی فرق ہے۔ اب سمجھو، مرتد کو فوراً سزا دی جائے گی، ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے۔ اب مزید سمجھ لو، اگر مرتد کو سزا نہ دی جائے تو اس کی ارتداد کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صرف خود جنت کی نعمت سے محروم نہیں ہوگا اور ابد الآباد کے لیے جہنم میں جائے گا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے اسی بات کا سبب بنے گا۔ گھر میں بچے موجود ہو، ایک بچہ وہ اپنی والدہ کے بارے میں یہ کہے والدہ نہیں ہے، اب والدہ اسے گھر میں ٹھہرنے نہیں دے گی، وہ کہے گی وہ دروازہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے۔ وہ اس کو گھر میں کیوں نہیں رکھے گی؟ اس لیے کہ اگر وہ گھر میں رہا تو دوسرے بچے بھی اس عورت کے والدہ ہونے کے منکر ہو جائیں گے، اور اگر وہ منکر ہو جائیں گے اس ایک بچے کی وجہ سے، تو صرف ایک بچہ والدہ کی شفقت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسرے بچے بھی والدہ کی شفقت، یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر مرتد کو زندہ چھوڑا جاتا تو جنت کی نعمت سے محرومی کا سبب یہ اوروں کے لیے بھی بن جاتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں یہی بات رکھی ہے۔ تو یہ کفر کے بارے میں نے چند باتیں کہی۔ تو شرک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ ہاں، کوئی شرک کر بیٹھے لیکن دنیاوی زندگی میں ہی وہ توبہ تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ شرک پر مرے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی ذات، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ کسی اور کو الہ مانے۔ پھر شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اثبات ہم کسی اور کے لیے ویسا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ متصف ہے۔ شرک فی الافعال، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ہے، ہم یہ کہیں کہ اس جیسا فعل کسی اور میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تمام شرک کی اقسام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شرک کی سنگینی قرآن میں بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں یہ وعید فرمائی ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے مطلقاً بیان فرمایا ہے،
تو اس میں شرک کی تمام اقسام بھی آ گئی ہے۔ شرک فی ذات، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سجدہ صرف اللہ کو نہیں کروں گا، کسی اور کو بھی کروں گا۔ شرک فی صفات، کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے ویسے کسی اور کا علم ہے۔ شرک فی الافعال، کوئی آدمی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی دیتا ہے، زندگی لیتا ہے، یوں ہی کوئی اور آدمی زندگی دیتا ہے، زندگی لیتا ہے۔ یہ شرک کی تین بڑی موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر ان میں سے کسی کا مرتکب انسان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی قطعا معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہم نے بات کرنی تھی شرک فی الذات کے بارے میں، کہ شرک فی الذات کی مذمت قرآن میں آئی ہے، شرک فی الذات کے بارے میں وعید قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقلی طور پر شرک فی الذات غلط کیوں ہے؟ ہم لوگوں کو عقلاً یہ کیسے سمجھانے جائے؟ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ جہاں تک خدا کے وجود کی بات ہے تو ہم اس کو عقلاً کیسے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اسے قبول کر لے۔ اب شرک ہم لوگوں کے سامنے کیسے بیان کریں؟ تو اس حوالے سے دو صورتیں ابتداءً بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کئی خدا ہو اور ان خداؤں کی نیتوں میں اختلاف نہ ہو، ان کے طریقہ واردات میں اختلاف نہ ہو بلکہ اتفاق ہو۔ ہم اسے یا تو توافق کہیں گے یا توارد، توافق یتوافق توافقاً یا توارد۔ کئی خدا ہو اور ان کی نیتوں میں اتفاق ہو، اختلاف نہ ہو، ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کئی الہ ہو، کئی خدا ہو اور ان کی نیتوں میں اختلاف ہو، اتفاق نہ ہو۔ اسے ہم یا تو تمانع کہیں گے یا اختلاف، تمانع یا اختلاف۔ عموماً ہم صرف پہلی صورت کو زیر بحث لاتے ہیں، تو آج کے سبق میں اسی کو چھیڑیں گے اور دوسری صورت انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے لیے چھوڑیں گے۔ تو پہلی صورت، اسی کا تذکرہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک آیت، لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمانوں اور زمینوں میں کئی خدا ہوتے، کئی الہ ہوتے تو اس کا نتیجہ فساد ہوتا، زمین برقرار نہ رہتی، آسمان برقرار نہ رہتے، بلکہ سب کچھ ختم ہی ہو جاتا۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالی نے کوئی بچہ نہیں رکھا ہے، وما کان معہ من الہ، اور ایک ہی خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور خدا موجود نہیں۔ کیوں؟ اگر ہوتا لذہب کل الہ بما خلق، ہر الہ اپنی مخلوق کو لے جاتا، تو ایک الہ وہ اپنے مخلوق کو لے جاتا، دوسرے الہ وہ اپنے مخلوق کو لے جاتا، لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض، اور یہ ایک دوسرے پر چڑھائی بھی کرتے، ان کے آپس میں جنگ بھی ہو جاتی۔ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو چلانے کے لیے محتمم کا ہونا ضروری، بغیر محتمم کے وہ ادارہ چل نہیں سکتا، اور اس ادارے کے برابر آگے چلنے کے لیے صرف ایک محتمم کا ہونا ضروری ہے، کئی محتمم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ نیتوں میں اختلاف آ جائے، ان کے طریقے عمل میں اختلاف آ جائے تو ان کے مابین جنگ ہو جائے گی، تو وہ ادارہ نہیں رہے گا، وہ کچھ اور ہی بن جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ ایک چھوٹے ادارے کے ساتھ ہے تو یہ دنیا اور دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، اگر ہم اس کے لیے
ایک خدا کے بعد اور خدا بھی مان لے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کے طریقہ عمل میں اختلاف ہونے کی صورت میں، ان کی نیتوں میں اختلاف کی صورت میں وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے اور نتیجہ وہی نکلتا، لَفَسَدَتَا، آسمان اور زمین دونوں ختم ہو جاتے، ان میں فساد آ جاتا۔ تو یہ دو بنیادی قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے، نیتوں میں اتفاق، ان کے طریقہ عمل میں اتفاق، اس کی دو صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اتفاق کہا یا اختلاف؟ اتفاق اختلاف ہم پہلے کر لیتے ہیں، وہی عام صورت ہے۔ اگر اختلاف ہوتا لفسدتا والی صورت، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ والی صورت، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک الہ کی ایک نیت، دوسری الہ کی دوسری نیت، دونوں الہ ہونے کی وجہ سے اپنی نیت پر عمل کرنا چاہے۔ ایک الہ یہ کہے کہ پاکستان کے اس حصے میں اس وقت بارش ہو، دوسرا الہ یہ کہے کہ پاکستان میں اسی علاقے میں اسی وقت میں دھوپ نکلے، بارش نہ ہو۔ دونوں کی نیتوں میں اختلاف پایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ الہ ہونے کی وجہ سے دونوں قدیر ہوں گے، دونوں فعال لما یرید ہوں گے۔ تو اگر دونوں اپنی مختلف نیتوں پر عمل کرنا چاہے تو فساد ہو جائے گا۔ چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی کہ دنیاوی جنگ ہو، عالمی جنگ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ایک الہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے ان ذالک علی اللہ یسیر ہے، اس کے لیے وما ذالک علی اللہ بعزیز ہے، سب کچھ آسان، کچھ مشکل نہیں۔ اور دوسرا الہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ہے، فساد ہو جائے گا۔ یہ پہلی صورت۔ اور فساد چونکہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ دو ایسے خدا یا کئی ایسے خدا نہیں ہو سکتے جن کی نیتوں میں اختلاف ہو، جن کے طریقے عمل میں اختلاف ہو اور وہ دونوں اپنی نیت پر عمل کرنا چاہے۔ اگر ویسے ہوتا تو فساد ہوتا، فساد نہیں تو وہ معاملہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیتوں میں اختلاف ہو، ایک خدا کہے کہ فلاں علاقے میں بارش اس وقت، دوسرا کہے کہ اسی وقت اسی علاقے میں بارش نہ ہو۔ اگر دونوں آگے جانا چاہے کہ ایک کہے کہ بارش کرواؤں گا، دوسرا کہے کہ بارش نہیں ہوگی، وہی صورت بن جائے گی۔ تو اس صورت سے بچنے کے لیے ہم یہ کہے کہ ایک الہ وہ آگے قدم نہ بڑھائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے، الہ ثانی کی جو نیت ہے، جو اسے کرنا ہے وہ کر لے، میں اپنی نیت پر نہیں عمل کروں گا، میں قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ یہ عجز ہے، یہ قدرت نہیں۔ اگر قدرت ہوتی تو فعال لما یرید یہ الہ ہوتا، فعال لما یرید نہیں، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ دوسرے الہ کو اپنی نیت پر عمل کرنے دے رہا ہے، یہ عجز ہو گیا۔ اور عجز ایک ایسی صفت ہے کہ وہ الہ میں موجود نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ الہ علی کل شیء قدیر ہوتا ہے، لہذا یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ صورت ہوتی تو وہ الہ ہی نہ ہوتا، تو الہ تو ایک ہی ہوا اینڈ میں۔ تو یہ پہلی صورت کی دو صورتیں ہیں، جب کئی الہوں، کئی خداؤں کی نیتوں میں اختلاف ہو، دونوں صورتیں غلط ہے۔ اب جو دوسری ابتدائی صورت تھی کہ کئی خدا ہو اور ان کی نیتوں میں اتفاق ہو، ان کا طریقہ عمل ایک جیسا ہو،
تو اب ہم یہی آرگیومنٹ نہیں پیش کر سکتے کہ لفسدتا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض. کیوں جب نیت ایک ہے تو پھر فساد نہیں ہوگا؟ تو فساد نہیں ہوگا، اس میں اب کب کون سی قباحت باقی ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ اگلے سبق میں دیکھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.